MBG اسپیک کے ساتھ بلال غوری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ خیبر پختونخوا کے نو منتخب وزیر اعلیٰ جناب سہیل آفریدی وفاق کے زیر انتظام ہونے والے اجلاسوں میں شرکت نہیں کر رہے۔ انہوں نے ابھی تک اپنی کابینہ تشکیل نہیں دی کیونکہ ان کا اصرار ہے کہ جب تک ان کے قائد بانی PTI جناب عمران خان سے ان کی ملاقات نہیں کروائی جاتی اس وقت تک وہ کوئی بھی اہم فیصلہ نہیں لے سکتے۔ انہوں نے گائیڈ لائنز لے لینی ہیں بانی PTI جناب عمران خان صاحب سے۔ آج بھی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی اڈیالہ جیل گئے جناب عمران خان سے ملنے کے لیے، لیکن ان کی جو ملاقات ہے وہ نہیں ہو پائی۔ جناب عمران خان سے تو ان کی ملاقات نہیں ہو پائی، البتہ ایک اور اہم ملاقات ان کی ہوئی ہے جس حوالے سے بہت سی چیمگوئیاں ہو رہی ہیں، کئی قسم کے تبصرے ہو رہے ہیں، اور وہ ملاقات ان کی ہوئی ہے کور کمانڈر پشاور لیفٹیننٹ جنرل عمر بخاری سے۔ اور اس حوالے سے سابق وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات جناب فواد چوہدری صاحب نے جو ٹویٹ کی ہے اس میں انہوں نے اس ملاقات کو شدید حبس زدہ ماحول میں تازہ ہوا کا جھونکا قرار دیا ہے، اور انہوں نے شکیب جلالی کا ایک بڑا مشہور جو مصرع ہے وہ شیئر کیا ہے کہ گفتگو کیجئے فطرت انسانی ہے شکیب، اور انہوں نے اس توقع کا اظہار کیا ہے کہ یہ جو ملاقات ہوئی ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی کور کمانڈر پشاور سے، اس ملاقات کے نتیجے میں فاصلے کم ہوں گے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا واقعی تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان فاصلے جو ہیں وہ کم ہو رہے ہیں، اور اس ملاقات کے بعد وہ فاصلے مزید کم ہوں گے یا پھر بڑھیں گے؟ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ سننے میں آ رہا ہے کہ نومبر میں تحریک انصاف جو ہے وہ کوئی بہت بڑا دھماکہ کرنے جا رہی ہے۔ تو وہ دھماکہ کیا ہوگا؟ اگرچہ نومبر کا مہینہ کئی حوالوں سے بڑا اہم ہے، بھارت کی طرف سے اس خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ بھارت ایک اور مہم جوئی کر سکتا ہے، پاکستان کے خلاف کسی قسم کی جارحانہ کارروائی جو ہے وہ کی جا سکتی ہے۔ آپریشن سندور 2 کی بازگشت جو ہے وہ سنائی دے رہی ہے، لیکن پاکستان کا سیاسی منظرنامہ کیا ہوگا؟ تحریک انصاف کیا کرنے جا رہی ہے؟ کیا تحریک انصاف اب مفاہمت کے بجائے مزاحمت کا فیصلہ جو ہے وہ کر چکی ہے؟ ان تمام موضوعات پر بات کرنے کے لیے آج ہم نے زحمت دی ہے جناب صدیق جان صاحب کو، سینئر صحافی ہیں، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ بہت شکریہ سر۔ بس میں ایک ریکویسٹ ہے کہ میں سینئر بالکل نہیں ہوں، اور میں پہلے بھی یہ عرض کرتا ہوتا ہوں کہ ہم نے ایک فیشن بنا لیا ہے، میرے جیسے رپورٹر بھی چاہتا ہے کہ مجھے سینئر کہا جائے، تو میں بالکل سینئر نہیں ہوں۔ ہم آپ سے سیکھتے ہیں، آپ کے کالمز پڑھتے ہیں، اور ماشاءاللہ آپ کا کالم ہے بھی پاپولر، بڑے انفلوئنشل لوگ پڑھتے ہیں، تو میں سینئر نہیں ہوں، میں بڑے جونیئر۔ ویسے اور لوگ سینئر کہیں تو چلے اچھی بات ہوتی ہے، لیکن کچھ لوگ خود بھی اپنے آپ کو سینئر کھلواتے ہیں۔ ہاں نہیں، میرا خیال ہے میں ذاتی طور پہ سچی بات یہ کہ اس چیز کے خلاف ہوں۔ ہمارے جو سینئر صحافی ہیں انہیں کو ہی سینئر کہنا چاہیے۔ اس سے میرا خیال ہے کہ لوگ بھی سننے والے تھوڑا سا کہتے ہیں کہ یار یہ کیا بات ہو رہی ہے۔ صحیح۔ تو اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ جو ملاقات ہوئی ہے کور کمانڈر پشاور کی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے ساتھ، ملاقات میں ظاہر ہے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کیا خیال ہے کہ یہ جو ملاقات جس دن ہوئی ہے، اگر اس دن اس کا اعلامیہ آ جاتا، بتا دیا جاتا کہ یہ ملاقات ہوئی ہے، یہ کرٹسی میٹنگ تھی، مبارکباد کے لیے تھی، یا سیکورٹی کی صورتحال پہ بریفنگ دی گئی، لیکن اس پہ جس طرح خاموشی اختیار کی گئی اور اچانک سے یہ جس طرح خبر سامنے آئی ہے، کیا وہ تحریک انصاف کے لیے ڈیمیجنگ نہیں ہے؟ دیکھیں، ایک تو آپ نے نومبر کا ذکر کیا، نومبر کے اوپر میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا، پھر ہم اس پہ ملاقات والی بات پہ آتے ہیں اور PTI کا پلان کیا اس پہ بھی آتے ہیں۔ دیکھیں، نومبر میرا خیال ہے کہ بہت سے حوالوں سے عام ہے۔ پہلے تو ہر 3 سال بعد نومبر ایک اور معاملے کی وجہ سے عام ہوتا تھا، وہ ہوتا تھا آرمی چیف کی تقرری، اور پورا ملک جب وصولی پہ لٹکا ہوا ہوتا تھا۔ لیکن اس بار وہ والا معاملہ تو نہیں ہے، اور وہ فواد چودھری صاحب کا آپ نے ذکر کیا، تو فواد چودھری صاحب کہتے ہوتے ہیں کہ ہر 3 سال بعد وفاقی حکومت ایک ہی مہینہ ایسا ہوتا ہے جس میں اسٹرانگ ہوتی ہے، نہ اس سے پہلے وفاقی حکومت اسٹرانگ ہوتی ہے سویلین گورنمنٹ، اور نہ اس کے بعد کبھی اسٹرانگ ہوتی ہے، اور اس ایک مہینے کی وجہ سے کمزور بھی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو لیکن خیر نون لیگ تو مضبوط ہوئی ہے، 3 سال پہلے جو انہوں نے فیصلہ کیا تھا اس سے کمزور نہیں ہوئی، نون لیگ مضبوط ہوئی ہے۔ لیکن پہلے میں بات کرتا ہوں، اچھا اس حوالے سے بھی ایک بات کر لیتے ہیں، میاں نواز شریف کے جو قریبی لوگ ہیں نا، جن کو نواز شریف کیمپ کے لوگ کہا جاتا ہے، وہ بڑی، آپ نے آج ایک بڑی معنی خیز بات لکھی تھی کسی کی ٹویٹ کو کوٹ کر کے کہ اس سوال پہ غور کریں کہ نواز شریف خوش کیوں ہیں، تو وہ بھی میں نے پوچھنا تھا، آپ نے ذکر شروع کر دیا۔ بالکل، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیں، میاں صاحب کے جو قریبی لوگ ہیں نا، وہ انہوں نے نا پیالی میں طوفان ایک برپا کیا ہوا ہے پچھلے 2-3 مہینوں سے، اور انہوں نے کہا کہ میاں صاحب اڑ گئے ہیں، میاں صاحب لڑ گئے ہیں، میاں صاحب تپے ہوئے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ میں نوٹیفیکیشن نہیں کروں گا، نہیں ہونے دوں گا، اور میاں صاحب بہت خلاف ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ جو کمٹمنٹس ہیں وہ پوری نہیں کی گئی، ان کو وزیر اعظم نہیں بنایا گیا، فلاں 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 فلاں۔ اچھا، یہ 3 ایسے شخصیات ہیں میاں نواز شریف صاحب کی قریبی جو
ہر جگہ بیٹھ کے یہ بات کرتی ہیں اور بڑا رولا ہوگا نومبر میں، اور ایسے نہیں ہوگا تو ویسے نہیں ہوگا، فلان نہیں ہوگا، فلان نہیں ہوگا. ان میں سے ایک شخصیت کا یہ کہنا ہے کہ میاں صاحب 2 سال کے حوالے سے تو کلیئر ہے کہ 2 سال مزید کنٹینیو تسلسل چلتا ہے. 3 سال سے 5 سال ہو گیا نا. تو یہ سب کہتے ہیں کہ یہی 5 سال ہیں اور آگے نہیں دیں گے ہم. ہاں، یہ جو بات ہو رہی ہے نا کہ ابھی سے ایک نوٹیفکیشن 5 سال کا ہو جائے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میاں صاحب اس پہ اڑے ہوئے ہیں. یہ نواز شریف کے قریبی لوگوں کا خیال ہے. میں نے ایک شخصیت سے پوچھا جن کا میاں صاحب کے ساتھ بڑا ملنا جلنا ہے، میں نے کہا جی بتائیں کچھ. انہوں نے مجھے کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو میاں جاوید لطیف صاحب یا ان جیسے لوگ جو باتیں کرتے پھر نا، ان کی میاں صاحب تک آج کل رسائی ہی نہیں ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ یہ جو ایک ہے کہ شاید مریم نمین کو ملنے دیتی یا شباز شریف نہیں ملنے دیتے، نہیں، میاں صاحب خود ہی اب ان سے دور ہیں. انہوں نے مجھے کہا کہ میاں صاحب کہتے ہیں کہ مجھے تو زندگی کا مزہ ہی اب آیا. صحیح. کہتے ہیں ماضی میں تو میں نے بہت غلطیاں کی اسٹیبلشمنٹ سے لڑ کے. کہتے ہیں اب مجھے سمجھ آ گئی کہ اسٹیبلشمنٹ ایک حقیقت ہے اور ہم نے اس حقیقت کو لے کے چلنا ہے. صحیح. اور ہماری سیاست اب مستقبل کی، میری یا میرے آنے والی نسلوں کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، لڑائی شڑائی ہم نے کوئی نہیں کرنی. تو وہ کہتے ہیں یہ صرف فضول ان لوگوں کی باتیں، میاں جاوید لطیف وغیرہ کی. میاں صاحب کا ایسا کوئی خیال نہیں ہے، میاں صاحب کا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے. بلکہ ابھی ہم ایک جگہ بیٹھے تھے اور ایک شخصیت وہاں موجود تھیں، تو کیونکہ وہ یعنی ان کا یہ نہیں تھا، وہ ہمارے ساتھ گپ شپ کر رہے تھے، ان کا یہ مقصد نہیں تھا کہ ہم ان کو کوٹ کریں. انہوں نے بڑی اچھی بات کی. انہوں نے کہا کہ تسلسل والوں سے زیادہ نون لیگ کو ضرورت ہے. نون لیگ کے بغیر وہ تو سروائیو کر جائیں گے، لیکن ان کے بغیر نون لیگ سروائیو نہیں کر سکتی. ایسے میری اپنی بھی یہی اطلاعات ہیں کہ میاں نواز شریف سے منسوب یہ جو آپ نے باتیں کہیں، یہ جو باتیں کر رہے ہیں ان کا قصور ہے. میری اپنی بھی یہ اطلاعات ہیں کہ میاں نواز شریف نے کبھی یہ باتیں نہیں کی، نہ وہ اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں کہ میں نہیں ہونے دوں گا، نہیں کریں گے فلان ڈم کا. میرا نہیں خیال کہ اس طرح کی سوچ. بالکل. دیکھیں، ہر آنے والے وقت کے ساتھ نا نون لیگ کا اسٹیبلشمنٹ پہ ڈیپینڈنٹ ہونا بڑھتا چلا جا رہا ہے. ابھی آپ دیکھ لیں ٹی ایل پی والے معاملے کے بعد دیکھ لینا، کیا ان کی کوئی سروائیول ہے اسٹیبلشمنٹ کے بغیر؟ نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. اور پھر نون لیگ نے ایسی چیزیں کی ہیں پچھلے 3.5 سال میں کہ جس کے بعد ان کو پتہ ہے کہ عوام کی طرف سے تو آپ نہ ہی سمجھیں. یعنی دیکھیں نا، پچھلے 3.5 سال میں آپ میرٹ پہ دیکھ لیں، جو کچھ کسانوں کے ساتھ ہوا ہے، جو کچھ سیلاب زدہ علاقوں میں ہوا ہے، جو کچھ تاجروں کے ساتھ ہوا ہے، جو تنخواہ دار طبقے کے ساتھ ہوا ہے، جو برین ڈرین ہو رہا ہے، جو انسرٹینٹی ہے، یہ سارے کا سارا بوجھ تو نون لیگ پہ ہی پڑنا ہے نا، پولیٹیکل پارٹی پہ پڑتا ہے، تو ان پہ پڑتا ہے. اچھا، اب آتے ہیں اس بات پہ نومبر کیوں اہم ہے. نومبر دیکھیں اس حوالے سے اہم ہے. ایک تو 2 تاریخیں نومبر میں اب تک اہم ہے. تیسری تاریخ بھی ہو سکتی ہے. اس وقت جب ہم یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں تو عمران خان صاحب کی بہن ڈاکٹر عظما کی عمران خان صاحب سے ملاقات کی اجازت ان کو مل چکی ہے اور وہ اندر جا چکی ہیں ملاقات کے لیے. اب ان کو اندر ملنے دیا جاتا ہے، نہیں ملنے دیا جاتا، یہ جب تک ہمارا پروگرام اپلوڈ ہوگا شاید اس وقت تک خبر آ گئی ہو. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اندر سے وہ کوئی ایسا پیغام لے آئیں جس کے بعد ہماری یہ ساری ویڈیو ارریلیونٹ ہو جائے، لوگ اس کے اوپر سننا چاہ رہے ہوں. ٹھیک ہے، لیکن خیر ہم آگے بڑھتے ہیں. اگر عمران خان کوئی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو کوئی ہدایات کے حوالے سے کوئی پیغام؟ جی بالکل. دیکھیں، میں آپ کو نا بتاتا ہوں، جو میں 3 دن ابھی گزار کے آیا ہوں کہ پی کے میں کہ وہاں پہ کیا چل رہا ہے، وہ کیا سوچ رہے ہیں. پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ 2 تاریخیں اور بہت اہم ہیں. ایک 19 نومبر بہت اہم ہے، خادم رضوی صاحب کی برسی ہے، اور تحریک لبیک کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اس کو انعقاد کریں گے. دوسری وہ کہہ رہے ہیں کہ مرید کے واقعے کا چہلم جو ہے ہم مرید کے میں کریں گے، وہ 22-23 نومبر میرا خیال بن رہا ہے. تو ایک تو یہ 2 تاریخیں بہت اہم اور سینسٹیو ہیں، بہت سینسٹیو ہیں اس وقت. آپ یعنی وہ باتیں جو ہم اس ویڈیو میں نہیں کر سکتے، آن کیمرہ ہم نہیں کر سکتے، لیکن جو لوگ سوشل میڈیا کو ایکٹیولی یوز کرتے ہیں، ٹک ٹاک دیکھتے ہیں، یا جو لوگوں میں بیٹھتے ہیں، ان کو اندازہ ہے کہ اس وقت پنجاب کے اندر سینٹیمنٹس کیا ہیں، مذہبی طبقات کے، بریلوی اسکول آف تھاٹ کے، اوور آل لوگوں کے. یعنی میں نے وہ بھی دیکھے ہیں جو بریلوی اسکول آف تھاٹ سے نہیں ہے، لیکن ان کے بھی جو سینٹیمنٹس ہیں وہ اس وقت ایسے ہیں جن کے اوپر آپ بات نہیں کر سکتے. اس کو کہا جائے گا کہ آپ لوگوں کو اشتعال دلا رہے ہیں، لیکن پتہ سب کو ہے، نظر سب کو آ رہا ہے، اور پریشانی بھی ہر طرف ہے. ہم نے پاکستان نے پچھلے 5 سال میں اتنی ویڈیوز ٹک ٹاک سے ڈیلیٹ نہیں کروائی جو 13 اکتوبر سے لے کے اور اب تک ڈیلیٹ کروائی ہیں، بہت زیادہ. اور ٹک ٹاک عام آدمی کا پلیٹ فارم ہے، ہر عام آدمی کا پلیٹ فارم ٹک ٹاک ہے. وہ ٹویٹر بہت کم ہے، فیس بک بہت کم ہے، اصل پلیٹ فارم جو عام آدمی کا ہے وہ ٹک ٹاک ہے، اور اس کے بعد فیس بک. لیکن وہ ٹی ایل پی کے حوالے سے جو آپریشن کیا گیا اس پہ طریقہ کار پہ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن میرا آپ کا ہم سب کا اس پہ تو اتفاق ہے کہ کوئی بھی گروہ جو اس طرح سے ریاست کو یرغمال بناتا ہے اور اس طرح سے پرتشدد قسم کا، وہ جب بھی نکلے ہیں تو قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں کی شہادتیں ہوئی ہیں اور بڑے مسئلے مسائل جو ہیں وہ ہوئے ہیں، ان کے جو نعرے ہیں، وہ سلوگنز ہیں، وہ بڑے عجیب و غریب ہیں. اس پہ تو میرا خیال ہے ہم سب کا اتفاق ہے کہ اس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں، بات یہ ہے،
ماضی میں جب جب انہوں نے یہ چیزیں کی تو تب ہم نے مذمت بھی کی, ہم نے ان سے گالیاں بھی کھائیں, انہوں نے ہمیں جو کچھ کہا وہ ریکارڈ پہ ہے, سوشل میڈیا پہ موجود ہے, واٹس ایپ کے اوپر انہوں نے بہت سے میسیج کیے, وہ سب چیزیں اپنی جگہ پہ, اور اس وقت ہم نے ان کی مذمت بھی کی, ان کے خلاف پروگینڈز بھی کیے. لیکن اگر آپ اس بار کی میرٹ کی بات کریں تو انہوں نے جب کہا کہ ہم اسرائیل کے خلاف جائیں گے اور ہم فلسطین کے حق میں جائیں گے, اور انہوں نے نکلنا تھا 10 تاریخ کو. لیکن موقع دیکھیے نا کہ جب وہ وہاں پہ ایگریمنٹ ہو گیا, اب فلسطین کے لوگ خوشیاں منا رہے ہیں اس پہ, تو پھر وہ کال آف کر دینا چاہیے تھا. اچھا میرا خیال ہے اس بات کی بحث میں گئے بغیر کہ وہ ٹھیک نکل رہے تھے یا غلط نکل رہے تھے, اس بات سے قطع نظر. بات یہ ہے کہ جس وقت انہوں نے نکلنا تھا, جس دن, اور ابھی وہ نکلے نہیں ہیں, اور مسجد رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر جا کے اور پولیس اور رینجرز اٹیک کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے. اب بات یہ, ابھی وہ نکلے نہیں ہیں, انہوں نے قانون ہاتھ میں نہیں لیا, آپ نے جا کے اور دھاوا بول دیا, وہاں پہ گولی چل گئی, وہاں پہ ان کے لوگوں کی جانیں چلی گئی. اب ادھر سے ان کے پاس کوئی اسلحہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, انہوں نے کوئی اٹیک نہیں کیا, کوئی پولیس والا زخمی نہیں ہوا, کسی کی جان نہیں گئی. میں ابھی کے ایونٹ کی بات کر رہا ہوں. اس کے بعد دیکھیں آپ, لاہور میں جو کارروائی ہوئی تھی, پولیس کا کلیم تو ہے نا کہ ہمارے لوگ زخمی ہوئے, جھوٹ بولتی ہے پولیس. دیکھیں پولیس کنٹراڈکٹ کر سکتے ہیں, لیکن ظاہر ہے میں عرض کر رہا ہوں نا, دیکھیں پولیس ریکارڈ پہ لائے نا کہ ہمارے کون کون سے جوان زخمی ہوئے یا شہید ہوئے, جانوں سے گئے. کوئی ایسا پولیس نے, یہ ذرا سی بات ہو تو وہ اتنے ٹک ٹاک بن جاتے ہیں, تو یہاں بھی ایک ٹک ٹاک بنا لیتے بھائی, لوگوں کو دکھاتے کہ یہ ٹی ایل پی نے کیا ہے. دوسری بات یہ ہے سر کہ آپ اسی وقت نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے آپس میں زبانی کلامی لڑائی چل رہی تھی, اور محسن نقوی اور سارے وزیر جاتے ہیں نواب شاہ میں, زرداری ان کو اپنے قدموں میں طلب کرتا ہے, اور یہ وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں سارے ان کے وزیر. وہاں پہ عوامی ایکشن کمیٹی احتجاج کے لیے نکلتی ہے, تو 12-13 وزراء اور بھاری بھرکم ڈیلیگیشن جو ہے وہ پہنچ جاتا ہے. یہاں پہ آپ ڈیلیگیشن بھیجتے, آپ بات چیت کرتے, میں کہتا ہوں چلے مان لیتے کہ ٹی ایل پی غلط کر رہی تھی, آپ ان کو ایکسپوز کرتے نا, آپ ان سے مذاکرات کرتے, پورے پاکستان کو دکھاتے کہ دیکھو یار ہم تو ان سے بات کرنا چاہ رہے ہیں, وہ یہ بات نہیں کرنا چاہ رہے. میرے پاس ایسے ثبوت موجود ہیں, میں خود اس بات کا گواہ ہوں کہ مرید کے سے وہ غیر مشروط طور پہ واپس جانا چاہتے تھے. دیکھیں آپ کی بات بالکل درست ہے, میں آپ کو سیکنڈ کرتا ہوں, لیکن یہ وہ اطلاعات ہیں جب آپریشن ہونا تھا اس رات یا اس سے ایک دن پہلے کی اطلاعات ہیں. اس سے پہلے تو ان سے بات چیت کرنے کی کوشش کی, یہ کوئی بات سننے کو تیار نہیں تھے. میری اطلاعات یہ ہیں, اس سے پہلے یہ سعد رضوی صاحب جو ہیں یہ کسی کا فون نہیں سن رہے تھے, کسی کی بات نہیں مان رہے تھے. یہ تو جب انہیں لگا کہ اب ہم بند گلی میں پھنس گئے ہیں, کوئی راستہ نہیں ہے, پھر لیکن بہرحال ہم آگے بڑھتے ہیں. میں تو اس پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ تحریک انصاف کی جو سیاست ہے, ظاہر ہے ہم وہ مذہبی سیاست کی بات نہیں کرتے, تحریک انصاف کی جو سیاست ہے, جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے تب بھی ٹی ایل پی کے خلاف آپریشن ہوا, اسے کالعدم بھی قرار دیا گیا. تو اب کیا سیاسی مصلحت کے تحت تحریک انصاف کو اپنے آپ کو کلب کرنا چاہیے ٹی ایل پی کے ساتھ؟ تحریک انصاف تحریک لبیک سے خود کو کلب نہیں کر رہی. 26 نومبر کے بعد سب کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ آئندہ کسی کے ساتھ بھی اس طرح کا واقعہ ہو تو ہمیں اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے, اور تحریک انصاف ان کے ساتھ اس لیے کھڑی ہے کہ مرید کے میں جو کچھ ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا, اور اس کی جوڈیشل انکوائری جو خان صاحب کے دور میں سادھوکی کے مقام پہ ہوا تھا, آپ کو یاد ہی ہوگا. دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, خان صاحب نے اپنے دور میں 10 غلطیاں کی, اور 5 پولیس اہلکار شہید ہوئے تھے, ٹھیک ہے, 10 غلطیاں کی. یہ جو واقعہ آپ کہہ رہے ہیں نا, اس پہ ابھی تو وہ جیل میں ناحق قید ہے اجاز چودھری صاحب, جب وہ باہر آئیں گے نا کبھی آپ نے ان سے مل کے اور پورا واقعہ سننا ہے کہ اس وقت کس نے یہ سارا کچھ کروایا تھا. ہر چیز طے ہو گئی تھی, پھر کس نے پیغام بھیجا تھا اور کس کے بعد کیا ہوا تھا, یہ بھی ایک سٹوری آئے گی جب اجاز چودھری صاحب بتائیں گے. تو خیر ہم آگے بڑھتے ہیں. جس طرح سے میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ نومبر کیوں اہم ہے, یہ 2 تاریخیں اہم ہیں. ایک تو یہ معاملہ ہوگا 19 نومبر 23 نومبر یہ اہم ہے. اس کے حوالے سے پریشانی بھی ہے بہت ساری جگہوں پہ کہ اگر تحریک لبیک نے یہ 2 فیصلے کر لیے اور ان کے کسی ایک بھی جو فیصلہ ساز لیڈر اس نے اعلان کر دیا تو کوئی طاقت ان کو نہیں روک سکتی. وہ برسی بھی وہ وہاں پہ منعقد کریں گے اور اس کا بھی انعقاد کریں گے, اور وہ چیلم بھی کر لیں گے, کوئی ان کو روک نہیں سکتا. ابھی صرف مسئلہ ان کا کرائسس یہ آیا ہوا ہے کہ ان کی جو 7 سے 10 لیڈرز تھے جن کا انفلوئنس ہے کارکنان کے اوپر, وہ سب کے سب جو ہے وہ اٹھائے جا چکے ہیں. اب آئیں اگلا معاملہ کیا ہے. 2 معاملات ہمارے بارڈرز کے اوپر بہت خراب چل رہے ہیں. انٹرنلی پنجاب کے اندر یہ معاملہ گڑبڑ, 2 بارڈرز کے اوپر آپ دیکھیں کہ افغانستان کے میں چاہتا ہوں جو تیسرا معاملہ ہے نا اس پہ آپ گائیڈ کریں, کیونکہ اس سے جڑا ہوا ہے. ہم 1 منٹ میں آ رہے ہیں, ہم 1 منٹ میں اس کے اوپر آ رہے ہیں. میں اسی پہ آپ کو لانا چاہ رہا ہوں کہ کے پی کے اندر سوچ کیا ہے. سوچ ان کے اندر یہ ہے کہ ایک میرا خیال ہے بریک لے لیتے ہیں. ہاں بریک لے لیں, پھر اس کو واپس آتے ہیں. بالکل یہاں پہ ایک مختصر بریک لیتے ہیں جی, اور دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں.